جب ان کی حکومت کی کشتی ڈاواں ڈول ہے، اس کو بچانے کے لیے آج کشمیر کا بھی سودا ہو رہا ہے، اور آج فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں، آج اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، یاد ہے نا کہ اس یہودی کے اپنے رشتہ دار کے حق میں کیمپین کس نے چلائی تھی؟ اور آج تم ایک ٹویٹ فلسطینیوں کے حق پہ سمجھ کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم نے فلسطینیوں کے خون کا حق ادا کر دیا۔ قوم کو وہ وقت بھولا نہیں جب تم گولڈ سمتھس کی جا کر وہاں پر کیمپین چلا رہے تھے۔ آج کس منہ سے تم فلسطینیوں کے حق میں بات کرو گے؟ عوام کو ابھی وہ منظر بھولا نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس نالائق اور نااہل کی وجہ سے عوام پر آج مہنگائی کا، لاقانونیت کا، نااہلی کا، نالائقی کی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن اس بات کی تسلی رکھو کہ اس رات کی صبح انشاءاللہ تعالیٰ طلوع ہونے کو ہے۔ نواز شریف کا سورج انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر طلوع ہونے کو ہے۔ مسلم لیگ نون، نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا سورج ایک بار پھر طلوع ہونے کو ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور قوم یہ جان گئی ہے، قوم یہ پہچان گئی ہے کہ اگر اس ملک کے حالات کوئی ٹھیک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کوئی اس ملک کو مشکلات کے بھنور میں سے نکال سکتا ہے، تو اس کا کیا نام ہے؟ ایک دفعہ پھر اس کا کیا نام ہے؟ اور میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں غداری کے فتوے بانٹنے والوں کو کہ تمہارے غداری کے فتووں پر اب کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے جاوید لطیف جیسے محب وطن سے محبت کرنے والے کو اگر تم نے غدار کہا تو یاد رکھنا کہ تمہارا یوم حساب قریب ہے۔ عوام کے فیصلے عوام پر چھوڑ دو، عوام کے فیصلوں کو عوام پر چھوڑ دو، اور عوام کو اور ان کے لیڈران کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ۔ عمران خان جانے اور پاکستان کی عوام جانے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ میں نہ صرف جاوید لطیف جیسے شیر کے ساتھ کھڑی ہوں، نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوں، بلکہ میں آج ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوں جو نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر غداری کے فتوے بانٹنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جن کو آئین اور قانون نے غدار کہا ہے ان کو راتوں رات مشرف کو ملک سے فرار کیوں کرا دیا؟ وہ ہسپتال میں کمر درد کے بہانے چپکے فرار ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی عدالت میں اتنی ہمت ہے، نہ کسی اور میں اتنی ہمت ہے کہ پرویز مشرف جیسے سرٹیفائیڈ غدار کو پاکستان میں بلائیں، اور جسٹس وقار سیٹھ ان جیسے بہادر ججز کو تاریخ یاد رکھے گی ہمیشہ۔ اور نہ صرف جسٹس وقار کو بلکہ اس کی عدالت کو جس کو صفائے ہستی سے لپیٹ دیا گیا، یاد رکھو کہ جس کو تم آج غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہو، تاریخ ان کو ملک کے اور قوم کے اور مٹی کے ہیروز کے طور پہ یاد رکھے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب اس دھرتی کا بیٹا جاوید لطیف انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہمارے درمیان ہوگا، بلکہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اس دھرتی کا بیٹا نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں موجود ہوگا۔ عمران خان جب بھارت کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنی فوج اور ISI کے خلاف دشمن ملک میں جا کر بات کرتا ہے تو اس کو غداری کے
ٹی ایس کو بٹھا کر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایک سلیکٹڈ کو 22 کروڑ کے سروں پر مسلط کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غداری۔ اب جانتے ہو غداری کیا ہوتی ہے؟ جب آپ زبردستی، دھونس اور دھاندلی کے ساتھ ڈرا دھمکا کر میڈیا کو خاموشی کی زنجیروں میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری۔ جب آپ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے بے داغ ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہو صرف اس لیے کہ آپ سچ بولنے والے ججز کو برداشت نہیں کر سکتے، جب ججز سچ بولیں گے، جب ججز آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عمران خان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے تم قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے ناموں کو داغدار کر کہتے ہو اور عدلیہ کو متنازع بناتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری۔ جب تم مذہبی جماعتوں کو نواز شریف کے خلاف استعمال کرتے ہو، جب تم فیض آباد میں دھرنے کراتے ہو، میں عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، یاد ہے وہ دن جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف فیض آباد میں دھرنے ہوئے تھے؟ یاد ہے نا وہ دن؟ تب تو تم نے ان کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر نعرے لگا رہے تھے۔ تم نے تو مذہب بھی کسی کو نہیں بخشا۔ نواز شریف جیسے دین پر چلنے والے، اسلام پر چلنے والے، یاد ہے وہ دن جب نواز شریف پر جوتا پھکوایا تھا؟ یاد ہے نا وہ دن؟ یاد ہے وہ دن؟ یاد ہے وہ دن جب احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی؟ یاد ہے نا وہ دن؟ یاد ہے وہ دن جب خواجہ محمد آصف صاحب کے منہ پہ کالی سیاہی پھینکی گئی تھی؟ یاد ہے نا وہ دن؟ اور یاد ہے وہ دن؟ اور جب تمہاری اپنی حکومت آئی تو تم نے ان کو مسجدوں میں گھس کر شہید کیا، تم نے ان کے اوپر بین لگایا، تم نے نہتے لوگوں کو مسجدوں میں نے دیکھا جب ہمارے پاکستانی بھائیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو مسجدوں میں اکٹھا کیا گیا، میں نے دیکھا جب لباس ہمارے جو پولیس والے تھے جس طرح ان کو شہید ہونے کے لیے تم نے سڑکوں پہ چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں غداری۔ مجھے خوشی ہے میرے بھائیوں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نواز شریف نے تو صرف بیانیہ دیا تھا نا، جن حقائق کو نواز شریف نے بیان کیا تھا، نواز شریف کے مخالفین نے اور دشمنوں نے بالکل وہی باتیں کر کے نواز شریف کے بیانیے پر مہر